الرحمن الرحیم سامنے نظم کار بذرا درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور آج ہماری اس کتاب سے ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 656 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا سیاسی انتظام جو تھا وہ نبیوں کے پاس تھا۔ جب کوئی نبی دنیا سے تشریف لے جاتے، وصال ہو جاتا، تو اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا نبی مبعوث فرما دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی آئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے پیچھے اللہ نے دوسرے نبی کو بھیج دیا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فرمایا میرے بعد کثرت سے خلفاء ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم سب سے پہلے خلیفہ کی بیعت کرنا، اور پھر اس کے بعد والوں کی بیعت کرنا، اور اگر وہ حقوق کو ادا کریں، ان حقوق کو جو اللہ نے ان پہ لگائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کو اجر و ثواب ہوگا، اور ان سے پوچھا جائے گا رعایا کے بارے میں، اور وہ ان کے نگہبان ہیں۔ حضرات محترم، حدیث تو ہوئی یہاں مکمل۔ اب توجہ فرمائیے، نبی پاک علیہ السلام نے کیا ایسا فرمایا، بنی اسرائیل میں جو انتظامات تھے وہ انبیاء ہی سنبھالا کرتے تھے۔ سیاسی ہوں، دینی ہوں، مذہبی ہوں، جتنے امور تھے وہ انبیاء ہی سنبھالا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بعد میں لکھا ہے عبرانی زبان میں آپ کا یعقوب علیہ السلام کا نام جو ہے عبرانی زبان کے اندر وہ اسرائیل ہے، لیکن اس اصل بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ یہ بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے۔ حضور نے علیہ السلام نے فرمایا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب عقیدہ ختم نبوت کی بات کی جا رہی ہے۔ اب کوئی جھوٹا نبی تو نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، تو اس کے دعوے پر یقین نہ دھر لینا، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب کوئی مسیح ہونے کا دعویٰ کرے یا کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روایت کے اندر قیامت سے پہلے 30 افراد ایسے ہوں گے جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا میرے بعد کون ہوں گے؟ خلفاء ہوں گے کثیر تعداد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی اشارے کر کے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا تھا۔ مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور مومنین سوائے ابو بکر کی خلافت کے کسی اور پہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ ابو بکر ہی خلیفہ ہوں گے، کسی اور کو منتخب نہ کر لینا، کیونکہ اس لیے کہ نہ اللہ راضی ہوگا نہ مومنین راضی ہوں گے، اور مومنین جو راضی ہوں گے کس پر ہوں گے؟ ابو بکر صدیق کی خلافت پر راضی ہوں گے۔ مومنین کہا گیا ہے۔ اگر کوئی ابو بکر صدیق کی خلافت سے راضی نہیں ہے، اس کے ایمان میں شک ہوئے، اس کے ایمان میں شک ہے۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا میرے بعد تم نے ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنی ہے۔ ابو بکر کا نام پہلے لیا، بعد میں عمر کا نام لیا ہے۔
اشارہ اس طرف ہو رہا ہے پہلے خلیفہ ابو بکر ہی ہوگا، بعد میں عمر بنے گا. یہ ابو بکر صدیق کی خلافت کی دلیل بتا رہا ہوں. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو تشریف نہیں لا رہے نماز کے لیے، آخری وقت ہے آپ کا، آپ علیل ہیں. فرمایا ہمارا امام کون بنے گا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے. ابو بکر کو کہو. حضور کی نگاہ میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، کوئی ایک نماز تو تھی نہیں، 17 نمازیں تقریباً ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائی ہے. اور ایک نماز تو ایسی آپ نے پڑھائی کہ ابو بکر امام تھے صحابہ کے اور رسول اللہ امام تھے ابو بکر کے. بخاری کے اندر روایت موجود ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کثرت سے کون ہوں گے؟ خلفاء ہوں گے. میرے بعد تم نے جو پیروی کرنی ہے ابو بکر عمر کی کرنی ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اب معیار خلافت کیا ہونا چاہیے؟ خلیفہ وقت کی کب تک اتباع اور پیروی کرے، کب تک اس کے پیچھے چلے؟ ابو بکر صدیق نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا خلافت کے بعد. فرمایا اے لوگو، جب تک تم مجھے دیکھو کہ میں اللہ اس کے رسول کے حکم کی اتباع پیروی کر رہا ہوں تو تم میری اتباع پیروی کرنا. جب تم یہ دیکھو کہ میں اللہ کے رسول کی اتباع پیروی نہیں کر رہا، اب تم پر لازم نہیں ہے کہ تم میری اتباع پیروی کرو. یعنی کہ ہر بھلے کام میں خلیفہ وقت کی اتباع پیروی کی جائے گی اور برے کاموں میں اس کی اتباع پیروی بولیے نہیں کی جائے گی. یہ بات کو ذہن میں رکھ لیجیے. اور آخری خلاصہ کیا نکل رہا ہے؟ تو ہر اپنے بڑے کی، چاہے پیر و مرشد ہو، استاد ہو، عالم دین ہو، کوئی بھی ہو، اس وقت اس کی اتباع پیروی کی جائے گی جب تک کہ وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہوگا. جس کام میں وہ شریعت مطہرہ کا پابند نہیں، اس فعل میں اس کی اتباع پیروی نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.